ثاقب، ظاہر ہے ہم جب سے پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے طور پہ بحال ہوئی ہے تو تب سے یہ اسپیکولیشنز بھی ہیں کہ شاید پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کہیں اکٹھے مل کر کوئی الائنس نہ بنا لیں یا آگے جا کے کوئی عدم اعتماد کی صورت نہ سامنے آ جائے، جیسے کہ زرداری صاحب نے بھی ہنٹ دیا کہ ہم حکومتیں گرانا بھی جانتے ہیں. لیکن کل جو مشاورت ہوئی ہے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی اور اس کا جو اعلامیہ آیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی چانس نہیں ہے پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کا، یا پھر ابھی بھی مبہم ہیں باتیں؟ نہیں، بڑی کلیئر ہو گیا معاملہ. پیپلز پارٹی تو یقینی طور پر پہلے بھی چاہ رہی تھی، 8 فروری کے بعد بھی انہوں نے کوشش کی کہ کوئی پیغام پہنچایا گیا کہ اگر پی ٹی آئی کو حکومت بنانا چاہے تو ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ آئے آگے. اور اس کے بعد لیکن اس وقت بھی بڑا کیٹیگوریکلی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور ایم کے ایم کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے. اور کل پچھلے 2-3 روز سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ جو پیپلز پارٹی جو بیٹھک لگائے بیٹھی ہے، یا آج سے تقریباً 8-10 دن پہلے صدر زرداری نے یہ بیان دیا تھا، وہی جو حکومتیں بنانے اور گرانے والا، تو اس سے ایک تاثر جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے پاس شاید سیکنڈ آپشن موجود ہے، یا اگر موجود نہیں بھی ہے تو وہ اس کو کہیں نہ کہیں استعمال کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر مسلم لیگ نون نہیں چلے گی تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور وہ حکومت بنا لے گی. تو ایک بلیک میلنگ کہیں یا جو بھی اس کو کہہ لے، تو ایک سچویشن تھی. آج عمران خان صاحب نے اس میں بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم کوئی بات نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے جیسا ہے اسی کی بنیاد پر آگے چلنا ہے، اور انہوں نے جو حصہ بقدر جثہ بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ حصہ لیا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ اسی طرح ہی چلیں گے. باقی جو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی والا اکٹھا بیٹھنے والا معاملہ تو نہیں ہو رہا آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے. لیکن اب پیپلز پارٹی کرے گی کیا؟ آج کی خبر یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی اعلیٰ سطحی اپنا اجلاس بلانے جا رہی ہے، جہاں ان کے مرکزی اور صوبائی جو قیادت ہے پیپلز پارٹی کی وہ موجود ہوگی، اور اس کے بعد پھر غور و خوض کیا جائے گا کہ اس معاملے پہ جو متفقہ ایک جو ان کا موقف ہے وہ کیا ہونا چاہیے. اب ایک طرف تو وہ اقتدار میں ان کا حصہ انہوں نے لے رکھا ہے، اور دوسری طرف اقتدار میں حصہ لینے کے بدلے جو ان کو سٹیٹمنٹ انہوں نے دینی ہے، کیا وہ دیں گے یا نہیں دیں گے، سب سے بڑا سوال ہے. اور اسی لیے کنفیوژن بھی ہے. اور ایک بات بھی بڑا اہم ہے کہ ماضی میں بھی جب جو پابندی لگی ذوالفقار علی بھٹو جو ہے ان کے دور میں 1975 میں جو نیشنل عوامی پارٹی پر، تو اس کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے، کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی پر وہ بوجھ بھی ہے. اور وہ حالات کیا تھے، کن حالات میں وہ پابندی لگی، 2 دفعہ پابندی لگی. تو اب اس کے بعد ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی پر فرسٹ ٹائم ایسا جو ہے وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50 سال کے بعد، درمیان میں یہ جی ایس سندھ مطلب سندھ کی ایک وہ تھی قوم پرست جماعت تھی، وہ سی پیک کے خلاف تھے تو ان پر 2020 میں پابندی لگی. ٹی ایل پی وہ بھی ایک سیگمنٹ تھا. تو ایک پورے ملک پہ جو کے پی میں، پنجاب میں، سندھ میں جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ایسی پولیٹیکل پارٹی پر 50 سال کے بعد اس طرح کا ماحول آئے گا کہ اس پر باقاعدہ پابندی کے حوالے سے کوشش جو کی جائے. ماضی میں جماعت اسلامی پر پابندی کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں لگی تھی. تو یہ فیصلہ جو ہے وہ آسان نہیں ہے. اسی لیے جو مسلم لیگ نون ہے وہ بھی پیچھے ہٹی کہ پری میچور کہا کہ قبل از وقت اپنی فیصلہ بھی ہونا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں جو ہے وہ آگے چلیں گی. اور اس کی وجوہات کل میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتائی تھی کہ جس کی بنیاد پر آپ نے بنیاد بنانی ہے نا، جن کیسز کی بنیاد پر آپ آگے لے کر چل رہے ہیں، وہی کیسز تو عدالتوں میں کچھ پڑے ہوئے ہیں، کچھ میں تو آپ کے خلاف فیصلے آ چکے ہیں، اور انہی کی بنیاد پر عدالتوں کے سامنے جانا ہے. مطلب 15 روز میں انہوں نے ڈکلیریشن بھیجنا ہے سپریم کورٹ کو. تو سپریم کورٹ اگر توثیق کرے گی تو ٹھیک، نہیں کرے گی تو پھر تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اس لیے آسان نہیں ہے یہ. ثاقب، ظاہر ہے آپٹکس سے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان اب زیرو ٹالرنس رکھتا ہے کسی بھی قسم کی امریکن انوالومنٹ کے حوالے سے پاکستان کی سیاست میں، جس طرح کی دفتر خارجہ سے سٹیٹمنٹس آتی ہیں جس کا اب نجم ثاقب صاحب نے بھی ذکر کیا. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ ہم واقعی اب زیرو ٹالرنٹ ہو چکے ہیں اس معاملے میں، یا پھر یہ جسٹ ایک ٹول ہے اور پس پردہ معاملات کچھ اور ہیں؟ ایک بات تو میں کرنا چاہوں گا، نجم ثاقب صاحب نے جو فارن آفس کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس کا حوالہ دیا، تو مجھے ایک بڑا اہم واقعہ یاد آیا کہ مرحوم جسٹس وقار سیٹھ تھے
وہ اس وقت چیف جسٹس سے پشاور ہائی کورٹ کے، تو وہ بڑے غیر معمولی کوئی فیصلے دے رہے تھے، تو ان کے فیصلے یہاں تو جو ہے وہ جو ہرارکی تھی وہ تسلیم اس طرح نہیں کرتے تھے، پبلکلی وہ اس کو کرٹیسائز اس طرح کیا جاتا تھا، پورٹرے ایسے کیا جاتا تھا کہ یہ درست نہیں ہے، اس طرح کی بات. لیکن اس کو آئی جے جب کیسز چل رہے تھے پاکستان کے بین الاقوامی، تو وہاں پہ بطور ثبوت پیش کیا گیا کہ ہماری عدالتیں جو ہے وہ آزاد ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ اب بھی کیا جا رہا ہے. تو جو بات ہم کر رہے ہیں کہ جو امریکی جو مداخلت کی جو پاکستان کے اندرونی جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جس کو جب جو سوٹ کرتا ہے وہ کر لیتا ہے. اگر ہم بات کریں آج کے جو عمران خان صاحب ہیں، پی ٹی آئی ہے ان کی، تو 2022 میں انہوں نے وہ ایبسولوٹلی ناٹ کا جو ایک بیانیہ دیا، اور اس بیانیوں کو لے کر عمران خان صاحب نے جلسے کیے اور ہر طرف اس کو پھیلا دیا کہ امریکہ کو جو ہے وہ نہ کر دی ہے خان صاحب نے. اور انہوں نے جو ہے وہ اعلانیہ کہا کہ ان کی حکومت گرانے کے پیچھے وہ ہیں، ڈونلڈ لو کا وہ سائفر، ساری چیزیں جو ہوئی. اس وقت کی جو حکومت تھی وہ یہ کہتی تھی، وہ ڈیفینڈ کر رہی تھی، وہ یہ کہتی تھی ایسی بات نہیں ہے، ان کا کوئی نہیں ہے، ہمارے سفارتی تعلقات خراب کر دیے ہیں، سائفر کو آپ نے ڈسکلوز کر دیا ہے، ساری چیزیں ہوتی رہیں. مطلب اس جو ایگریسو تھی جو پالیسی عمران خان کی، لیکن اس وقت کی پی ڈی ایم کی حکومت اس کو ڈیفینڈ کر رہی، کہہ رہے نہیں امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اس طرح خراب نہ کریں، نہیں ہونے چاہیے سفارتی سطح پر. لیکن وقت بدلا، حالات بدلے، تو اب جو امریکی ایوان نمائندگان سے قرارداد آ گئی کس کے حق میں؟ اسی جو ہے وہ پی ٹی آئی یا ان کی جو یہاں پر جو پٹیشنز ہیں یا یہاں پر ان کے جو مطالبے ہیں کہ ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، 8 فروری الیکشنز ہیں یا باقی جو چیزیں ہیں، تو امریکہ کے بھی اپنے مفادات ہیں. اور یہاں پر بھی جو مفادات، جو آج میں خواجہ آصف کے بیانات کو سن رہا تھا کہ وہ اب جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں کہ سارا کچھ جو ہے وہ امریکہ، انڈائریکٹلی انہوں نے بات کی، ڈائریکٹلی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن انڈائریکٹلی ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو ہے جن کے خلاف ایبسولوٹلی ناٹ کہتے تھے، اب ادھر سے ہی جو ہے وہ یہ ساری جو ہے وہ ہیلپ لے رہے ہیں، اور اس طرح کی سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے. تو اوورآل یہی ہے کہ پاکستان میں جو مداخلت ہے وہ مداخلت کو پھر جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی کیا جاتا ہے کسی نہ کسی صورت میں. کوئی پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے، پھر دوسری پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے. پھر یہ ہے کہ یہ تو ماننا پڑے گا کہ امریکہ جو ہے وہ سپر پاور بھی ہے. امریکہ کے ہم جو ہے وہ آئی ایم ایف کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں، اور آئی ایم ایف کے قرضے کے لیے کیا کیا ہم نے نہیں کیا. تو الٹیمیٹلی وہاں پہ بھی اثر و رسوخ، امریکی اثر و رسوخ کو جو ہے وہ نظر انداز آپ نہیں کر سکتے. تو اس کا اوورآل جو ہے وہ جو اینڈ ہے وہ یہی ہے کہ اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. تو وہ بھی پھر اپنا اثر جو ہے رکھتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں. یہ کیسز انڈر رپورٹڈ ہوتے ہیں نا، 47% ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں خواتین، لیکن یہ بھی انڈر رپورٹڈ ہے. انڈر رپورٹڈ ہونے کی وجوہات وہی اسٹگما، یہ کہہ دینا گھر والوں کا اپنی بچیوں سے کہ بھائی تمہاری تو میت واپس آئے گی، ہمارے پاس نہ آنا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے. یہ سارے فیکٹرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اسٹیٹ لیول پہ جو ہو سکتا ہے پر گھر کے لیول پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس طرح کی تربیت. جی بالکل. یہ نور مقدم کیس کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ پہلے دن سے اس کو بہت ان ڈیپتھ میں نے کوریج جو کرتے رہے ہیں. میرا خیال ہے اس کیس کو اگر بنیاد بنایا جائے، یا اسی طرح یہاں پہ اسلام آباد میں ایک اور جب وہ قتل ہوا تھا، لڑکی جو ہے دبئی میں تھی اور یہاں پہ آئی، اس کیس میں بھی وہاں پہ جو عدلیہ کا ایک تو نیگیٹو کردار تو سارا انعام، تو وہ کردار دیکھتے ہیں ہم، لیکن ایک پازیٹیو سائڈ بھی ہے کہ نور مقدم کا ٹرائل 7 ماہ میں مکمل ہوا. پھر ہائی کورٹ میں 1 سال میں جو عمومی طور پر 2-2.5 سال لگ جاتے ہیں، 1 سال میں ہو گیا. اور اب سپریم کورٹ میں ہے، اور سپریم کورٹ میں جب یہ جیسے کیس لگے گا 1-2 ہیئرنگز میں اس کیس کو جو ہے وہ نمٹ جانا ہے. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک پازیٹیو سائڈ بھی ہے. ہمارے ہاں کیسز 8-10 سال جو نہیں ہوتے،